نافرمان اولاد پوری رات نیٹ چلاتی ہے اور سارا دن سوتے ہیں. دیکھیں اولاد جو ہے نا, اگر آپ نے بچپن میں اس کی تربیت نہیں کی نا, تو اب جوان ہونے کے بعد بہت مشکل ہے اس پہ کنٹرول کرنا, بہت مشکل ہے. وہ نہیں, انسان کا بچہ نہیں بنتا. یہ جب پیدا ہوا تھا نا, اور جب تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھا تھا, اس وقت کنٹرول کر لیتے تو ہو جاتا ہے, اسی وقت سیدھا چلاتے اس کو. جب وہ بالغ ہو گیا اور اب وہ خراب ہو گیا ہے, تو اب یہی ہے کہ محبت سے ہی سمجھائیں اس کو. آپ نہیں سمجھ رہے تو بس اللہ اللہ کریں. تبلیغ والوں میں کسی طرح ہتھے چڑھا دیں, ان کا دعا مانگیں ان کے لیے, ہاں, ورنہ وہ بہت مشکل ہو جاتا. اس کا بیوی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے شادی کہاں کی ہے؟ شادی کرتے ہوئے لوگ صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تربیت وربیت کا ہی نہیں. بچے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا, کیونکہ پھر وہ اپنے حساب سے ان کو لے کے چلا رہی ہوتی ہے, پھر وہ آپ کے حساب سے نہیں چلا رہی ہوتی. تو خالی خوبصورتی نہیں ہے بھائی, سب سے پہلے دین دیکھو. حدیث میں آتا ہے فظفر بذات الدین. اور آج کل بچوں پہ کنٹرول باپوں کا کم ہے, ماؤں کا. باپ بھی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو بچے نہیں کنٹرول میں ہوں گے. تو شادی کرنے میں, اور ایک تو اور بہت اہم وجہ ہے, آج کل خواتین دین تو ہے نہیں, ذرا سی بات پہ کورٹ سے جا کے خلا لیتی ہیں, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اب ان کو فتوے دکھاتے رہو, وہ نہیں مانتی مولوی کے فتوے کو. تو آپ شادی ہی ایسی جگہ کرو جو پہلے سے مولویوں کے فتووں کو مانتی ہو. سمجھتے ہو؟ اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی میرا شوہر ہے, میں بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتی, اور میں خلا بھی یک طرفہ نہیں لے سکتی جب تک کوئی بہت ویلڈ ریزن نہ ہو. تو جب تک دین نہیں ہوگا نا, لبرل انٹیوں کے مزے ویسے جو ہے نا, شروع میں انسان سوچتا ہے کہ بھائی بڑی آزاد عورت ہوگی, بڑی لبرل قسم کی ہوگی, تو تصوراتی دنیا میں بہت مزے ہیں. لیکن جب آگے گھر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو جنہوں نے کی ہیں یورپ میں, امریکہ میں جا کے لبرل انٹیوں سے, بہت سے صحیح بھی ہیں الحمدللہ, لیکن بہت سوں کو ایسی چترول لگ رہی ہے نا کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کوئی پردے دار دلا دو. خود کلین شیو ہوگا, نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا, ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی شغف ہو, لیکن کہتا ہے میرے پاس آ کے کہہ رہے تھے مفتی صاحب یار کوئی مدرسے کی عالمہ ہو, کوئی کسی مولوی کی بچی ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی گھریلو لڑکی ہو. بڑے کروڑوں پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہزار گز کے بنگلے ہیں. کیوں؟ ان کی تجربے ہو گئے, ان کو ایک شادی کی چپت لگی, طبیعت سے نہ دھویا اس نے. کیونکہ کورٹ مکمل کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ عورت کو. آپ کی کورٹ عدالت ایک لفظ نہیں سنے گی آپ کی, وہ آپ کو ایسا ڈپریشن میں لے جائے گی, آپ بولو گے, اور پھر بدنام بھی ہوگے, آپ ہی ہوگے. میڈیا پہ بیان دے دے گی آپ کے خلاف, اور آپ بیٹھ کے صفائیاں ہی پیش کرتے رہو گے. تو یار شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ بھی جو دن میں تھوڑا سا دین ہو وہ مرد پریشان ہوتا ہے, جو اس سے بھی آگے ماڈرن ہو وہ تو ٹینشن نہیں لیتا, اس کے تو لڑکیوں سے مزے ہی نہیں ختم ہوتے. وہ تو کہتا ہے میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگم, اگر تم اسکائپ پہ یا زوم پہ بات کر رہی ہو وسیم سے تو کوئی بات نہیں, میں بھی وسیمہ سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی بات نہیں, لائف کو تم بھی انجوائے کرو, میں بھی کیا کر رہا ہوں, انجوائے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ رشتہ جو بنتا ہے نا, یہ دین کی بیس پہ بنتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو آگے گاڑی چلے گی. تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں جو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مفتی صاحب پردے دار دلا دو, ٹھیک ہے نا, مجھے گھر والی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, دیکھیں ایجوکیشن پہ, تعلیم یافتہ لڑکی جو ہے نا, تعلیم یافتہ, وہ اپنے بچوں کی جیسے تربیت کر سکتی ہے نا کہ ان ایجوکیٹڈ نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تعلیم کی ایسی کی تیسی, مجھے گھریلو چاہیے. کہہ رہے میری دادی کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھی, ایسی اچھی طرح, وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میری ماں نے تو ایک دن نہیں اسکول کی شکل دیکھی, میرے باپ کے ساتھ وفا کی, اور ہمیں استنجا بھی انہوں نے سکھایا, گھر میں سلیقہ صفائی ستھرائی آداب سارے اسکولوں میں سیکھ رہے ہو کیا؟ یہ تو مائیں سکھاتی ہیں, تو ان ماؤں نے کیا اسکولوں میں سیکھے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا لڑکیوں کو تعلیم نہ دو, لیکن بھائی ترجیح کس کو دو؟ دین کو ترجیح دو. تو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مار کھانے کے بعد مفتی صاحب تعلیم گئی تیل لینے, کوئی گھریلو لڑکی دکھا دو گھر میں صفائی ستھرائی والی ہو, گھر داری جانتی ہو. تو میں کہتا ہوں لگے نا جب گنجے ہوئے ہو, اب آ کے یہ بات جب ہم کہتے تھے تو کہتے تھے یہ مولوی دکیانوس ہوتے ہیں. تو اس لیے پردے دار گھر داری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے شادی کہاں کرائی؟ پیغمبر کے لیے انتخاب کیا اس لڑکی کا جو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی. سمجھتے ہو؟ اور مردوں کے بیچ میں گھسی نہیں ڈول سے پانی نکالنے کے لیے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء. وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ بھائی ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں. وہ شریف خاندان کے نہیں, جو شریف خاندان کے لوگ کی بات, وہ بھی شریف خاندان کے ہوں گے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو ہم مردوں کے بیچ میں گھس نہیں سکتے. یہ عزتدار خواتین تھیں.
تو اللہ نے موسیٰ کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا. تو والطیبات للطیبین، تو جب چترول لگیں گے نا، چپت لگے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ، شادی میں بیوی بھائی گھر والی. بچوں کو یار موبائل مت دو یار، یہ بہت خراب عادت ہے، بہت برباد ہو جاتے ہیں. اور بچے موبائل میں آئی ڈی بنا کے ہومو سیکشولیٹی کی طرف جا رہے ہیں. ایک خاتون کا بار بار قصہ سناتا ہوں، مجھے کہا میرے 2 بچے لڑکوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں. پھر جب گہرائی میں گئے پتہ چلا موبائل میں آئی ڈی بنا بنا کے نا ان کو بڑے لڑکوں نے خراب کر دیا. بڑے لڑکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بچہ ملے، پھر وہ اس کو سیکس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں اور پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو موبائل بہت ڈینجرس چیز ہے، تو نگرانی میں استعمال کروائیں موبائل. گھر میں ایل ای ڈی لگا دیں، اب بالکل بھی نہیں روک سکتے بچوں کو، تو گھر میں ایل ای ڈی لگا دیں اوپن ایریا میں. بھائی جو پروگرام دیکھنا ہوگا، کارٹون دیکھنا ہوگا، ادھر سب کے سامنے. میں نے ایسا ہی کیا ہے، بچوں کو ان چیزوں سے بالکل روکیں گے تو بھی بغاوت کی طرف جائیں گے. بعض مولانا لوگوں نے اپنے بچوں کو ایسا سختی کی ہوئی ہے کہ نہیں کوئی موبائل نہیں، کوئی وہ ایل ای ڈی نہیں، بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، اس سے بھی بچے باغی ہو جاتے ہیں. ہر جگہ ان کو آزادی کا ماحول مل رہا ہے، پھر اپنے ابا کو بیوقوف سمجھنا شروع کرتے ہیں، یار ابا نے پتہ نہیں ہمیں گھر میں جیل میں. ویسے میں نے دیکھے ہیں پھر وہ آتے ہیں، وہ پھر ساری حدود توڑ دیتے ہیں وہ. تو اتنی سختی بھی نہ کرو، تھوڑا سا زمانے کے ساتھ بھی چلا جائے. ویسے تو ایل ای ڈی گھر میں ہونی نہیں چاہیے نا، بچے نے کیا کرنا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے سب گھروں میں ہے تو پھر کنٹرول ہو. تو میں نے بھی گھر میں ایل ای ڈی لگائی ہوئی ہے اوپن ایریا میں، اور بچوں کو بتایا ہوا جو دیکھو گے ہمارے سامنے دیکھو گے، بند کمرے میں بولو کچھ نہیں ہوگا. اور موبائل نہیں دیں گے آپ کو، جو دیکھنا ہے یہاں دیکھو. تو وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، وہی فن لگایا ہوا ہوتا ہے کچھ، کبھی نادر علی کو لگا لیتے ہیں. کوئی بے حیائی والی چیز نہیں لگا سکتے کیونکہ سب کے سامنے، وہ بھی ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے. 24 گھنٹے چلے گا تو ہم اس میں بھی ہمارے غصہ آتا ہے، کیا تم پاگل ہو، کوئی انسان کے بچے بنو یار، ایک حد تک دیکھو بس، اس کے بعد اپنی پڑھائی ہے. کھیلنے پہ میں ناراض نہیں ہوتا، بچے کھیلتے رہتے ہیں گلی میں اچھل کود، اس پہ ناراض نہیں ہوتا. تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی یہ تو ضروری ہے. ایل ای ڈی کے سامنے تھوڑی دیر بٹھاؤ، زیادہ بیٹھ رہے ہیں تو کبڑے ہو جائیں گے بھائی، دماغ خراب ہو جائے گا ان کا.